مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. رشتے کے سلسلے میں اپنا فرقہ کیا بتائیں؟ وہ فرقہ لازمی پوچھتے ہیں. گزارش ہے کہ علمی کتابی رشتہ کیسے تلاش کریں. بات یہ کہ علمی کتابی کوئی فرقہ ہے تو آپ نے اس میں بھی رشتہ نہیں کرنا, کیونکہ علمی کتابی کوئی فرقہ نہیں ہے. ہاں, ہم مسلمان ہیں. تو جب بھی کوئی آپ کو پوچھے آپ نے فرقہ نہیں بتانا, آپ نے یہی بتانا ہے ہم مسلمان ہیں. انہیں کہیں کہ ہمارا وہی فرقہ ہے, بلکہ فرقہ تو لفظی نٹوریس ہے, وہی گروہ ہے جو نبی علیہ السلام, صحابہ اور اہل بیت تھے علیہم السلام اجمعین. وہ آگے کو رہتے ہیں جی پھر بھی انہوں نے کہو کہ پھر بھی کتوں ہوں. قرآن میں لکھا ہوا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی یعنی قرآن کو پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. یہ غدیر خم کی حدیث مسلم شریف میں آیا کہ اللہ کی رسی وہ قرآن ہے اور دوسری بھاری چیز اہل بیت ہے. تو جب اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کو پکڑ لو فرقوں میں مت بٹو, تو اگر میں فرقوں میں بٹتا ہوں تو پھر میرا نکاح کیسے ہوگا؟ میں تو اللہ کے خلاف چل رہا ہوں. پھر آپ کو وہ کہیں گے نہیں وہ نبی السلام نے فرمایا تھا کہ امت میں 73 فرقے بن جائیں گے. انہیں کہیں کہ ہاں یہ تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایسا ہو جائے گا, یہ نہیں کہا تھا کہ ایسا کرنا. وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی ہیں, یا تو وہ چست ہوگا یا باریک ہوگا. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم عورتوں کو باریک لباس پہنانا شروع کر دیں. یہ تو خبر تھی. خبر کو آپ نے کیسے اس کو نبی علیہ السلام کا حکم مان لیا ہے؟ یہ تو آپ ڈرا رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا. اس سے بڑھ کر قرآن میں آیا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ دیا. لست منہم فی شیء, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد, اللہ تعالیٰ ان کو پھر بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. تو انہیں کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں کہ میں مسلمان ہوں. لو جی میری اے تنوں میں اعلانیہ کہنا تسی یہ 10 جنوں کیسی صرف مسلمان ہاں, انہوں سمجھ لگ جائے گا کیڑے اسٹیشن تو بول رہا ہے. تو دیکھیں کتنا بڑا لمحہ فکری ہے ان فرقوں کے لیے کہ اس وقت پلانٹ ارتھ پہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اگر صرف اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کس کی تربیت ہے. تو لعنت ہے تمہارے بزرگوں کی تربیت کے اوپر کہ جنہوں نے فرقے بنا دیے. تربیت تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ مسلم تھے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے, مسلم تھے, مشرک نہیں تھے. ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اے نبی تم فرما دو کہ سب سے پہلے مسلمان میں ہوں. تو پھر رسول اللہ کے ماننے والے تو مسلم ہوں گے نا. تو باقی جو رشتوں والا معاملہ ہے میرے بھائی, اب جتنا بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے نا وہ ان گروہوں سے تنگ آ چکا ہے, فرقوں سے بیزار ہو چکا ہے. اس کی آپ ٹینشن بالکل نہ لیں. میرا تو خیال ہے کہ آپ کو پڑھے لکھے لوگوں میں ایسے لوگ کثرت میں ملیں گے جو فرقہ واریت سے ہٹ چکے ہیں, اور جو آ کے آپ سے فرقہ پوچھ رہے ہیں نا اس لیے کہ اسے پتہ چلے کہ میں نے اپنے فرقے میں کرنا ہے, تو ویسے ہی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ادھر آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے. وہ آپ کا کفر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے بھی پوچھ رہے ہوں کہ پتہ چل جائے کہ آپ کا کوئی فرقہ ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا فرقہ ہے تو ٹوری جان جائے. ہاں وہ بھی اس چکری جی آئے من کے فرقہ نہیں ہونا چاہیے.